جی السلام علیکم سر، ویلکم ٹو میری سہیلی. سر یہ بتائیے، آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے ہیلتھ سیگمنٹ میں ہائٹ کے حوالے سے جو مسئلے مسائل لڑکیوں کو اسپیشلی درپیش آتے ہیں. جب رشتے کلچر کی بات کی جائے تو یوزلی سب کی خواہش یہی ہوتی ہے لڑکے والوں کی جانب سے کہ لڑکی کی ہائٹ جو ہے شی شوڈ بی ہائٹڈ. شارٹ ہائٹڈ لڑکیوں کو ذرا زیادہ اپیلنگ نہیں پسند نہیں کیا جاتا. تو آپ یہ بتائیں جو لڑکیوں میں ہائٹ کا ایشو ہے، کیا کوئی ایسا آرگینک طریقہ ہے، آرگینک ڈائٹ یا کوئی ایسی ریمیڈیز ہے جو ہم استعمال کر سکتے اپنی ڈائٹ میں تاکہ لڑکیوں کی ہائٹ جو ہے وہ انکریز کی جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہائٹ کم کیوں رہ رہی ہے. آج فی زمانہ ہمارے ہاں جو قد میں کمی کیوں ہے، ہم اس کے اسباب پہ بات کریں گے، تو اس کے ساتھ پھر ہم اس کی ریمیڈی بھی بتائیں گے. اسباب میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہماری خوراک کا غیر متوازن ہونا ہے، ہماری خوراک کا ملاوٹ شدہ ہونا ہے، ہماری خوراک کا غیر معیاری ہونا ہے. لیکن سم ٹائمز جینیٹیکلی بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر فیملی میں اگر ایسی ریشو چل رہی ہے ہائٹ کی چھوٹی ہے تو پھر وہ چھوٹی ہی کنٹینیو رہتی ہے، یا بڑی ہے تو پھر بڑی. دیکھیں وہ جو جینیٹیکل ایشو ہوتے ہیں وہ تو سالویبل نہیں ہیں. ان کو تو ہو سکتا ہے کہ خوراک متوازن کرنے سے کچھ اس میں بہتری آ جائے، لیکن ایسے ایشوز جو والدین کا قد ٹھیک ہے لیکن بچوں کو پراپر خوراک نہیں ملی، بچوں کو خوراک تو بہت ملی ہے لیکن وہ متوازن خوراک نہیں ہے، وہ پروٹین زیادہ لے رہے ہیں، کیلشیم نہیں لیا، کیونکہ جو آپ کی بونز کی گروتھ ہے اس کا تعلق کیلشیم سے ہے، میگنیشیم، فاسفورس، وٹامن ڈی، اس طرح کی چیزوں سے ہے، وٹامن کے جو ہے. اب اگر آپ کسی ایک ایلیمنٹ کو زیادہ یوز کرتے ہیں، وہ جو ریکوائر ایلیمنٹ ہے اگر ہم اس کا استعمال نہیں کر پا رہے تو لامحالہ ہماری باڈی کی جو نیڈ وہ پوری نہیں ہوئی، جو ہم چاہ رہے وہ نہیں ہوگا. لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ جب بچے جو ہوتے ہیں گروئنگ پیریڈ میں جب بچے ہوتے ہیں ان کی غذا کو متوازن کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گروئنگ پیریڈ میں بچیوں کی کیا ڈائٹ ہونی چاہیے، اور وہ جو گروئنگ سرٹن ایج ہے، گروئنگ پیریڈ کا جو سرٹن ایج ہے وہ کب ختم ہوتی ہے کہ جس کے بعد آپ کے اوپر آپ کی ڈائٹ کا اثر جو ہے وہ آپ کی ہائٹس انکریز نہیں کر سکتی؟ یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں جو ہائٹ ہے وہ نیچرلی 19 ایئرس تک، یہ نیچرلی اس میں لڑکیوں میں دونوں میں ٹھیک ہے، لڑکی لڑکوں دونوں میں، 25 سال تک جا کے اس میں کچھ مشروط ہوتا ہے، 19 لے کے 25 تک. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر 19 تک کسی کو کوئی بیماری آ گئی، کوئی خوراک کی کمی کا ایشو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اگر وہ خوراک کی کمی بھی پوری ہو گئی، بیماری دور ہو گئی، تو ہمارے جسم کے اندر ایک خود کار ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو ہمارے جسم کے بہت سارے ایشوز کو خود ہی نارمل کرتا رہتا ہے، لہٰذا وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک ایشو چل پڑتا ہے کہ جی وہ الٹا اوپر لٹکنے سے قد بڑھتا ہے. یہ خیال آیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈنڈا پکڑ کے لٹک جاؤ تو آپ کا قد بڑھ جائے گا. اب اگر والدین کا قد چھوٹا ہے تو وہ لٹکنے سے اس کا قد کیسے بڑا ہوگا؟ حکیم صاحب میں آپ سے یہاں پہ یہی پوچھنے لگی تھی کہ کیا کوئی ایسی نیچرل لائک ایکسرسائزز ہیں جو لڑکیاں یا لڑکے کر سکتے ہیں کہ ان کی ہائٹ انکریز ہو نیچرلی؟ دیکھیں اس میں جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی، ہماری ریڑھ کی ہڈی، اس میں یوگا ایکسرسائز جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. کیونکہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں جتنی فلیکسیبلٹی آئے گی، جتنی اس میں ایک لچک آئے گی، اتنا ہمارا قد بڑھے گا. اسٹریچنگ ایکسرسائز کیونکہ ہمارے جسم کی جسے پلر نہیں کہتے، مین پلر جو ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. تو اگر اس میں جتنی تقویت آئے گی، کتنی اس میں فلیکسیبلٹی ہوگی، اتنا ہمارا قد بھی بڑھے گا. اس میں لیٹ کر ہمارے جو جسم کی بالکل اسٹریٹ لیٹنا اور اس میں جسم کو ڈھیلا چھوڑ دینا، لمبے لمبے سانس لینا، اس میں یہ جو ہے نا جی سر کے نیچے دو تکیے رکھ کے سونا، یہ بھی اس کے حوالے سے بیماری ہے. کیونکہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں خم آ جاتا ہے، تو اس طرح آپ کی لیٹے وقت کم از کم آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے. اب ہم بیٹھے ہیں، بینڈ نہ ہو، مطلب آپ کے بینڈنگ نہیں ہوئی، دیکھیں نا بیٹھے ہیں تو اس میں ہماری ہڈی میں کرو ہے، تو اس وقت وہ ان ایزی ہے. جب ہم لیٹتے ہیں کم از کم اس وقت تو ہماری ریڑھ کی ہڈی کو ایزی جو اس کو. اچھا حکیم صاحب ابھی عائشہ نے بھی کہا کہ وہ لٹکنے والی ایکسرسائز ہوتی ہے، سو یہ ہیلپ فل ہے کہ جسٹ میتھ ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ اگر والدین کا قد چھوٹا نہیں ہے ان کا ٹھیک ہے، اور بچہ کسی دوسری وجہ سے بس کا آج کل جس طرح انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ ہو گئی ہیں، ہمارے بچے ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، موبائل پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، اس وجہ سے بھی جب آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہوں گی تو لامحالہ آپ کے جسم کی گروتھ پہ اثر آئے گا. اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ میتھ ہے کہ نہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جلدی ایج پہ جم جوائن کر لیا تو آپ کی ہائٹ رک جاتی ہے؟ اسپیشلی لڑکوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ٹین ایج لائف میں اگر آپ جم جوائن کر لیتے ہیں یا مشین کے استعمال والی ایکسرسائز اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی ہائٹ رک جاتی ہے. از دیٹ ٹرو؟ میرا خیال ہے اس طرح کا کوئی اس میں کنسیپٹ نہیں ہے.
ہوتا یہ ہے کہ جم جوائن کرنے سے آپ کے جسم کے دوسرے جو سسٹم ہے نا مسلز بلڈنگ وہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی خوراک نے پورے جسم کو گرو کرنا ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے. بٹ ڈوئنگ اٹ وداؤٹ ٹرینر از آلویز وہ ہارمفل ہے، وہ نقصان دہ ہے. اس طرح کے ہمارے پاس لیکن جو بھی کچھ آپ کر لیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال کے بعد قد نہیں بڑھنا، نہیں بڑھتا جی. جو کرنا ہے 19 سال پہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی قد نہیں بڑھا تو بٹوین دیٹ دوز 6 ایئرز آپ کو یہ ایفرٹس کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہوتی ہے نا ہمارا زیادہ 7 سے لے کے 16 سال تک یہ وہ دورانیہ ہوتا ہے جہاں پہ میلز میں فیمیلز بچوں میں نا جی ہارمونل چینج آتا ہے. تو اس دوران ہماری ڈائٹ کا انتہائی پراپر ہونا، متوازن ہونا، اس میں خاص کر کیسی ڈائٹ ہونی چاہیے؟ یہ جو ڈیری پروڈکٹ ہوتی ہے نا جیسے دودھ ہے، مکھن ہے، پنیر ہے، گھی وغیرہ، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جانا چاہیے اور فزیکلی ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اچھا ایسا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، جب آپ جیسے کہتے ہیں نہار منہ آپ اٹھے ہیں تو تب کچھ ایسی اسٹریچنگ ایکسرسائزز اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے، آپ کی باڈی اسٹریچ ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، چونکہ ہمارا جسم اس وقت حالت ریسٹ میں ہوتا ہے تو آپ اس وقت جس طرح کی بھی ایکسرسائز کریں گے، آپ کچھ بھی کھائیں گے، شروع میں کچھ بھی کریں گے، اس کی آپ کی جو صحت ہے، آپ کی گروئنگ ہے، اس پہ زیادہ اثرات ہوں گے. یہ ایک نیچرلی ہے. اب بات ہے کہ قد بڑھانے کی نیچرلی ریمیڈیز، اس حوالے سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو کہ شکر کندی تو نہیں ہے، شکر کندی کا حلوہ جو ہے وہ بہت مفید ہوتا ہے، لیکن آپ آلو کا حلوہ بنا سکتے ہیں. آلو اور شکر